اجتماعی ذکر اور دعا میں شریک ہوں یا خاموش رہیں۔ بعض مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد ذکر کراتے ہیں، اس میں بڑا دل لگتا ہے اور کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ سے سنا ہے کہ اجتماعی ذکر کرنا بدعت ہے، تو ایسی صورت میں خاموش رہنا چاہیے یا ساتھ میں ذکر کر لینا چاہیے؟ اسی طرح بعض مسجدوں میں امام فرض نماز کے بعد بہت پیاری دعا کراتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ساتھ ہی شامل ہو جاؤں، تو کیا اس میں شامل ہونا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ آپ نے نام بھی نہیں لکھا، جگہ بھی نہیں بتائی کہاں سے مسئلہ پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیں، جو فرض نماز کے بعد اگر امام صاحب اجتماعی ذکر کرواتے ہیں تو غلط عمل ہے، نہیں کروانا چاہیے ان کو، اور اگر وہ کروا رہے ہیں تو آپ اس میں ان کے ساتھ شرکت نہ کریں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ اور اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کراتے ہیں تو بھی اگر کبھی کبھار کرا لیں تو اجتماعی دعا میں شرکت کر لیں، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معمول ہے تو یہ بھی اس کا تو جہری اجتماعی دعا کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو اس لیے اس میں بھی آپ شرکت نہ کریں اور چلے جائیں اٹھ کے یا اپنی تسبیحات میں مشغول رہیں، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ بھئی ایک چیز کا ثبوت نہیں ہے تو کیوں اس کو اتنا زور لگا رہے ہیں، اتنا فوکس کر رہے ہیں اس کو۔ جہری اور اجتماعی، یعنی اجتماعی کے ساتھ جہر بھی ہو، تو اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے، تو اس لیے اس میں شرکت نہیں کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بہت پیاری دعا ہے یا دل بہت لگتا ہے، تو جتنی بھی بدعتیں دنیا میں رائج ہوئی ہیں نا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں اٹریکشن بہت تھی، اس لوگوں کو بھلی لگتی تھی وہ۔ اگر بھلی نہ لگتی ہوتی تو رائج کیوں ہوتی؟ بدعت میں کوئی پیسے تھوڑی مل رہے ہوتے ہیں انسان کو، تو وہ اٹریکشن اس میں ہوتی ہے، تو اول نظر میں وہ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ عمل بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے لوگ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ عمل بدعت بن جاتا ہے۔ تو اس کو نہ دیکھیں کہ اچھا کیا لگ رہا ہے، پیاری دعا ہے، یا دعا تو پیاری ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں، تو اس کو دیکھیں کہ ایک چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، تو اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ اگر معمولات کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، میں ایک حضرت سے بیعت ہوں اور کچھ معمولات کر رہا ہوں نقشبندی سلسلے کے، لیکن اب حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے، اور عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، کبھی بیوی سے لڑتا ہوں، کبھی چڑچڑاپن، کبھی بیوی بچوں کو وقت نہ دینا۔ کیا ایسی صورت میں معمولات روک کر 5 وقت کی نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت کر لوں تو میں گنہگار تو نہیں ہوں گا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ داؤد عالم دہلی سے۔ داؤد صاحب، یہ چیز اپنے شیخ کو بتائیں، تو اگر کوئی سمجھدار شیخ ہوگا تو سارے معاملات چھڑوا دے گا آپ سے، اور اگر نہیں چھڑواتا تو پھر شیخ چھوڑ دیں آپ، کیونکہ اس کا مطلب پھر وہ شیخ کامل ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ خود تجربے کار نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ شریعت ہے کیا، تو ایسی صورت میں پھر شیخ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے جو آپ کی حالت ہے، کوئی بھی عقل مند ہوگا وہ فوراً یہ کہے گا کہ یہ معمولات چھوڑ دیں آپ، تو سیدھا آپ صرف فرض واجبات پورے کریں، سنت موقدہ پوری کریں، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیں، تفریح کے لیے بھی وقت نکالیں، اپنے دماغ کو ریلیکس کریں، سکون دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو بھی دین سے لڑتا ہے نا تو دین اس پہ غالب آتا ہے، تو لہذا، اور آپ نے فرمایا فواللہ لن یمل اللہ ولکن تملوا، تم عبادت کی کثرت کرو گے تو اللہ کبھی نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے، تو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ حدیث میں اور بھی اس کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے، تو اس لیے یہ معمولات آپ چھوڑ دیں اور سیدھا فرائض واجبات پورے کریں، اور سنت موقدہ اور تلاوت کا روزانہ تھوڑا سا معمول بنا لیں، اور صبح شام کی 100 دفعہ کی تسبیحات، بس یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اور اپنے آپ کو نا تفریح میں اور ہنسی خوشی لائف جو ہوتی ہے، پرسکون لائف ہوتی ہے، جس میں ایک ایکسرسائز بھی ہو، پھر گھر والوں کے ساتھ انسان ٹائم بھی گزارے، تفریحی مقامات پہ بھی جائے، اس کے لیے دماغ کو ریلیکس کریں، ورنہ کھوپڑی آپ کی بالکل آؤٹ ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں۔ اور کھوپڑی ایسی چیز ہے، ایک دفعہ آؤٹ ہو جائے نا، سیٹنگ پہ نہیں آتی، پھر وہ جو سیٹنگ پہ لاتا ہے اس کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے، بہت مشکل سے آتی ہے سیٹنگ پہ۔ اگر کتے کا بچہ بلا ارادہ مر گیا، فیروز احمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے جی، میں نے کل رات ایک کتے کا بچہ دیکھا جو بہت ٹھنڈ میں تھا، تو میں نے اسے گھر میں لا کر ایک کمبل کے نیچے رکھ دیا،
صبح میں نے دیکھا کہ ایک بڑے کتے نے آگے اسے مار دیا. اگر میں اسے گھر نہ لاتا اور وہ راستے ہی میں رہتا تو شاید وہ بچ جاتا. تو کیا مجھے ثواب ہوگا یا گناہ ملے گا؟ فیروز صاحب آپ تھوڑے سے زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہیں. تو کچھ بھی نہیں گناہ ملے گا، آپ نے بلکہ نیکی کی، آپ بچانے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا. باقی اگر آپ اس کو وہیں چھوڑ بھی دیتے تو بھی گناہ نہیں ہوتا. ہاں، جانور پر آپ ظلم نہ کریں، خود سے اس کو بلا وجہ نہ ماریں، لیکن یہ کہ اگر کوئی مر رہا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. انسانوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو اگر بچا لیں گے تو ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے ایک پیاسا کتا تھا، اس کو ایک شخص نے پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی. تو پیاس اور بھوک تو بہت شدید چیز ہے نا، جو برداشت نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ اگر کوئی کتا بیمار ہے یا کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کرنا یہ کوئی لازم عمل نہیں ہے. کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. تو آپ نے کیا، بچانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو. پھر بھی کسی کتے نے مار دیا تو ظاہر ہے کتا تو کتا ہے. آپ نے انسانوں والا کام کیا، کتے نے کتے والا کام کیا. صدقے کا گوشت اپنے گھر میں استعمال کرنا. کیا صدقے کا گوشت اپنے گھر میں کسی کو کھلایا جا سکتا ہے یا خود کھا سکتے ہیں؟ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں. بنت عبداللہ انڈیا سے. دیکھیں، صدقے کے گوشت کا مطلب کیا ہے. اگر تو آپ نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا گوشت صدقہ کروں گی یا جانور ذبح کر کے صدقہ کروں گی، تو جانور ذبح کرنا تو لازم نہیں ہوتا، وہ تو بقرعید میں عقیقے میں ہی ہوتا ہے. بس عقیقے میں بھی سنت ہے، لازم نہیں ہے، لیکن بقرعید میں ہوتا ہے. اور حج عمرے کے موقع پہ جو دم دیتے ہیں، تو جانور ذبح کرنے کی منت مانی تھی تو گوشت صدقہ کرنا لازم ہے. تو وہ پھر سارا غیروں کو صدقہ کرنا پڑے گا، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے. تو گھر میں لا کے غریبوں کو کھلا سکتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. لیکن اگر ایسی کوئی منت وغیرہ نہیں تھی، ویسے ہی آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ صدقے کی نیت سے گوشت نکالا، تو وہ نفلی چیز ہے، کوئی واجب نہیں ہے. خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں. تو جتنا دوسروں کو کھلائیں گی اس کا صدقے کا ثواب ملے گا. خود کھانے سے صدقے کا ثواب نہیں ملتا. تو جائز ہے، لیکن ثواب اسی صورت میں ملے گا صدقے کا جب دوسروں کو کھلایا جا رہا ہوگا. تو جو واجب نہیں ہوتا نا صدقہ، تو اس میں اختیارات ہیں، جس کو چاہیں دیں.